السلام علیکم دوستو. اسلامک اسٹاک اسکرینر کسی بھی اسٹاک کی اسکریننگ کس طرح کرتے ہیں اور پھر شیئر حلال ہے یا حرام ہے کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اس ویڈیو میں اسلامک اسٹاک اسکرینر کے اپلیکیشن کے جو ٹیم ممبر ہیں انہی کی زبانی سنتے ہیں. ویڈیو کمپلیٹ ضرور دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو اور جاننے کو ملیں گے. ویڈیو شروع کرتے ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ ہم دیوبند کے فتاوے پر ہی عمل کرتے ہیں. میں صرف ایک فرسٹ کرائیٹیریا کے بارے میں بتا دوں کہ جس طرح فرسٹ کرائیٹیریا مان لیجیے کہ جو اسکریننگ والے ہمارے بندے ہیں وہ بزنس کو ریسرچ کرتے ہیں. تو کہاں سے ریسرچ کرتے ہیں؟ یعنی اس کمپنی کا بزنس کمپلائنٹ ہے کہ نان کمپلائنٹ. تو وہ این ایس سی اور بی ایس سی کے ویب سائٹ پر جا کر وہاں کمپنی کے بزنس کے تعلق سے ڈیٹا اویلیبل ہوتی ہے، اس کو اینالائز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ ہاں یہ بزنس جو ہے یہ جائز ہے تو ہم اس کو جائز مان کے چلتے ہیں. اگر وہاں ناجائز ملا تو ناجائز مان کے چلیں گے. اچھا، اگر بزنس شریعہ کے دائرے میں ہوتی ہے تو پاس کر دی جاتی ہے، اگر شریعہ کے دائرے کے باہر ہوتی ہے تو اس کو نان کمپلائنٹ کر کے فیل کر دیا جاتا ہے. اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر کمپنی کے بزنس میں کچھ حلال و حرام خلط ملط اگر دکھتا نظر آ رہا ہے، بعض ایسی بھی کمپنی ہوتی ہے جس میں کچھ شک پڑ جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، اور ایسے مسائل ہمیشہ آتے رہتے ہیں. جب اس طرح کے مسائل آتے ہیں تو پھر وہ خود سے ڈیسیجن نہیں لیتے اسکریننگ والے، بلکہ وہ اپنے مسائل کو شریعہ ٹیم کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اس اسٹاکس میں یہ مسئلہ آ رہا ہے، اس کا بزنس یہ ہے، تو یہ ہمیں شک پڑ رہا ہے کہ یہ حلال میں گنتی میں آئے گا کہ حرام میں گنتی میں آئے گا. جیسے ایک ایگزامپل دے کے میں اس سوال کو مطلب پورا کر دوں گا کہ ایک دفعہ ایک مسئلہ یہ آیا کہ ایک کمپنی بلیڈ بناتی تھی. تو اسکریننگ والے بعض ساتھیوں کے ذہن میں آیا کہ چونکہ بلیڈ سے اکثر داڑھی ہی مونڈا جاتا ہے، تو ان کو لگا کہ نہیں، یہ تو مطلب یہ کمپنی ہی ناجائز ہو جانی چاہیے، کیونکہ بلیڈ کا اکثر استعمال داڑھی مونڈنے میں ہی ہوتا ہے جو کہ جائز نہیں ہے. بعض ساتھیوں کا کہنا تھا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، اس کا اور بھی استعمال ہے، صرف داڑھی تو نہیں مونڈا جاتا، بلیڈ سے اور بھی کام ہوتے ہیں. تو خیر یہ بات شریعہ ٹیم کے پاس، علماء اکرام کے پاس رکھی گئی اور تقریباً 1-2 دن تک اس پر بات چیت ہوئی. قرآن حدیث کی روشنی میں علماء اکرام نے یہ ڈیسیجن لیا کہ نئی بلیڈ کی کمپنی بنانے والی کو ہم مطلب بزنس کو حرام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بلیڈ کا استعمال صرف داڑھی مونڈنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، اس کے بہت سارے دوسرے استعمال ہیں، تو یہ حلال ہوگی. تو ہم نے اگزامپل اس لیے دیا تاکہ پتہ یہ چلے کہ ہم صرف بزنس کو پڑھ کر اور ایسی ڈیسیجن نہیں لے لیتے ہیں، بلکہ اگر جہاں شک ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ حرام ہے کہ حلال ہے تو اس کو شریعہ ٹیم کے سامنے رکھی جاتی ہے، علماء کرام اس پر بات چیت کرتے ہیں، اپنی رائے رکھتے ہیں، پھر فائنل ڈیسیجن ہوتا ہے، تب اس کو ایپس میں ڈالا جاتا ہے. تو یہ تو ہم نے ایک بزنس کے بارے میں بات کی. اسی طرح 5 کرائیٹیریا پہ جب نارمل ہوتی ہے تب تو وہ نارمل اپنا ڈیسیجن لے لیتے ہیں، جو مطلب پکی ٹھکی بات ہوتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جہاں بھی شک پڑتا ہے تو پھر اس کو گروپ میں شریعہ ٹیم کے پاس لائی جاتی ہے اور وہاں پھر اس کی ڈیسیجن لے کے اس کو باضابطے پھر ایپس میں اپلوڈ کیا جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. بہت بہت شکریہ. 1-2 اور سوال بھی آئے ہیں، اس کو میں پوچھ لوں گا. آپ یہ بتائیے کہ زکوٰۃ آن شیئر پر آپ کی کچھ باتیں ہمارے لیے ضروری ہیں. ہاں ڈاکٹر صاحب، زکوٰۃ آن شیئر پر اور پرجنگ پر، اس پر پوری تفصیل سے 1-2 سیشن الگ سے انشاءاللہ ہم کریں گے اور اس میں ساری باتیں رکھیں گے، کیونکہ یہ صرف سوال کا جواب اس طرح دینے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے جو سلائیڈز وغیرہ وہ بھی دکھایا جائے گا. تو اس کے لیے کبھی الگ سے سیشن کریں انشاءاللہ، زکوٰۃ پر بھی اور پرجنگ کے طریقہ کار پر بھی، اور اس کے ساتھ کوشچن آنسر سیشن بھی اس کے لیے الگ سے کر لیں گے انشاءاللہ. جی بالکل بہتر ہے. آنے والے اگلے کوشچنز لوگوں کے لے لوں گا میں، تو آپ کو اس فارمیٹ میں آپ کو آسانی ہوگی کہ ہم لوگ اس کا بھی ایک لائیو لے لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ رمضان بھی آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے لوگوں کے کچھ سوال اٹھیں گے. تو اگر آپ فری ہیں تو ہماری ریکویسٹ سنڈے لائیو اس فی پر آپ
आ जाएं रमजान के 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले, अगर आप फ्री हैं तो इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह प्लानिंग करके बता देंगे। जी जी। तो आखिरी में ये क्या आप फ्री है या पेड है? हाँ ये फ्री है या पेड है? जी जी सही। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब? नहीं, मुझे तो टोटली फ्री लगता है, क्योंकि ये ऐप का बेसिक मकसद तो शरिया स्क्रीनिंग था, और माशाल्लाह जब से मैं 13-14 महीने से जो सुन रहा हूँ, जो यूज कर रहा हूँ, जो मुझे क्लियरली ये मालूम होता है कि ये शरिया के कितने भी ऐप जो दूसरे अवेलेबल हैं अपने मार्केट में या शीट्स हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ फॉर्म में पेड है फॉर शरिया स्क्रीनिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लामिक स्टॉक ऐप मुझे तो कम्प्लीटली फ्री लग रहा है। देयर इज नो बॉन्डिंग और नो कंपल्शन, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बस यही बात है कि जो स्क्रीनिंग का जो इसका पार्ट है पूरा का पूरा, वो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए पूरी तरह फ्री है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सके। और इस ऐप्स का मेन मकसद ही यही है, मेन मकसद ही यही है कि कम से कम स्टॉक्स की तरफ से, हराम हलाल की तरफ से बिल्कुल मुतमईन हो, और साथ ही जो है वो ट्रेड कर सके आराम के साथ। हाँ इसमें कुछ प्रीमियम सर्विस जरूर रखा गया है। जो पेड सर्विस है वो अगर आप चाहें, आपको इंटरेस्ट है तो आप इस्तेमाल करें, आप ना चाहें तो इस्तेमाल ना करें, कोई जरूरी नहीं है। और जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, मेरा अपना भी तजुर्बा है कि जनरली फ्री में जो सर्विसेज है वही हमारे लिए काफी है। आपको किसी दूसरे सर्विस को लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ अगर आप चाहते हैं तो आप ले लें, कोई मसला भी नहीं है इसमें, है ना। उससे जो इनकम जनरेट होता है वो भी एप्स के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए लगाया जाता है, लेकिन वो उसको अलग रखें। उसको, इस एप्स जो है ये टोटली फ्री है। इसका जो रूह है ना, इस एप्स का जो रूह है कि लोगों को स्टॉक्स जांच करके फराहम कर देना कि हराम है कि हलाल है, जायज है कि नाजायज है, कंप्लेंट है कि नॉन कंप्लेंट है। तो ये इसका जो रूह है वो बिल्कुल फ्री है। बाकी अलग से जो चीजें हैं वो कुछ प्रीमियम है, उसमें आप चाहे तो पेड सर्विस दे के इस्तेमाल करें, ना चाहे तो इस्तेमाल ना करें।